انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ چوہدری محمد صفدر موجود ہیں جو کہ مرکزی صدر پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ بچپن سے بچے خواب دیکھا کرتے تھے کہ ہم تو گورنمنٹ سیکٹر میں جا کے نوکری کریں گے, لیکن وقت تبدیل ہو گیا ہے, حالات تبدیل ہو گئے ہیں. اور میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کریں کہ آخر انتظامیہ کے بیچ میں اور اسکول ٹیچرز کے درمیان یہ کمیونیکیشن گیپ کیوں ہے؟ کیوں دن بہ دن ان کو احتجاج کے لیے سڑکوں پر اترنا پڑتا ہے؟ جی بہت شکریہ. آپ کا جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ انتظامیہ اور اسکولز کے درمیان جو گیپ ہے, دیکھیں 20 سال کی سروس ہماری بھی ہو چکی ہے. ہم نے اس 20 سالہ سروس میں جو نوٹ کیا ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں ایجوکیشن ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں. اگر ترجیحات میں شامل ہوں تو کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے جو ایشو ہیں وہ اس طریقے سے ہائی لائٹ نہ ہوں, کہ ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ذمہ داران ہیں, ضلعی افسران ہیں یا ہمارے پروونشل لیول پہ ہیں, ان کے ساتھ ہم ٹیبل ٹاک کرتے ہیں. لیکن سالہ سال ٹیبل ٹاک کے باوجود جب وہ ایشوز سالو نہیں ہوتے تو پھر ہمیں پروٹیسٹ میں آنا پڑتا ہے. کس کے لیے؟ بچے کے ایشو کے لیے. بچے کو جو کلاس روم کے اندر درپیش مسائل ہیں, جب اسٹوڈنٹ کلاس کے اندر موجود ہیں, اسکول کے اندر موجود ہیں, ان کے لیے ٹیچر ہی نہیں ہے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ پچھلی حکومتوں کو ہم ہمیشہ روتے رہے ہیں, لیکن اس موجودہ حکومت جس سے ہماری بہت ساری توقعات تھیں, انصاف کی گورنمنٹ, انصاف کا نعرہ لگا کے آئی تھی, تو بچوں کے جو ایشوز ہیں, کہ جو ہمارا اساتذہ کا دینا ایشو تھا کہ اگر پرائمری اسکول کے اندر 7 کلاس ہیں تو 7 ٹیچر دے دیجیے. تو پچھلی گورنمنٹ نے منیمم 3 ٹیچر دیے, تو اس گورنمنٹ نے ایک اور سٹیپ لیا کہ 4 ٹیچر دے دیے, جبکہ ضرورت کتنے کی ہے؟ منیمم 7 ٹیچرز کی. جب یہ چیز نہیں ہوگی, پرائمری ایجوکیشن جو کہ بنیاد ہے, فارنر جتنی ہماری فارن ایجوکیشن ہے اس کی طرف اگر نظر دڑائی جائے تو سب سے زیادہ فوکس پرائمری ایجوکیشن پہ کیا جاتا ہے. پرائمری ایجوکیشن میں اساتذہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, اور جیسے جیسے لیول اپ ہوتا جاتا ہے, یونیورسٹی لیول کی طرف جاتے ہیں, تو اساتذہ کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے. ہمارے کیا ہے کہ پرائمری ایجوکیشن میں اساتذہ کم, مڈل میں زیادہ, ہائی میں زیادہ, کالج میں اور زیادہ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کالج میں ہر سبجیکٹ کا ٹیچر موجود ہے, اسکول میں کیوں موجود نہیں ہے؟ تو پھر ہم پبلک اسکول کے اساتذہ کو یہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ رزلٹ اچھے پروڈیوس نہیں کر پاتے. اگر ایک پرائمری اسکول ہے, اس کے اندر 100 بچوں کی تعداد ہے, کلاسیں تو 7 ہیں نا, تو ٹیچرز بھی 7 ہونے چاہیے. اب ٹیچر وہاں کتنے ہیں؟ 2. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اساتذہ جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے, تو کس طریقے سے ڈلیور کر پائیں؟ ہم اساتذہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں نہ بڑھائیں, ہمارے اسکیل اپ گریڈ نہ کریں, لیکن جو ہمارے کلاس روم کے اندر ہمیں اور ہمارے بچوں کو درپیش مسائل ہیں ان کو سولو کیا جائے. جب تک یہ دیکھیں ٹیچر, ہم نے تربیت کرنی ہے بچوں کی, جب تک ہم ان کی تربیت نہیں کر پائیں گے, پراپر ٹیچرز نہیں ملے گا, تو ہم پھر مقابلہ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. پرائیویٹ سیکٹر میں ایک گلی محلے کا چھوٹا سا اسکول بھی ہے تو آپ کو 8-9 ٹیچر وہاں ملیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم نے اپنے جو حکمران ہیں, ہمارے جو موجودہ پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر جناب ڈاکٹر مراد راز صاحب سے ہم نے بارہا ریکویسٹ کی ہے کہ جناب 75,000 اساتذہ کی ضرورت ہے اسکولز کے اندر. بہت سارے اسکولز ٹیچرز سے خالی ہیں.
اگر ہم صرف فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد میں کتنے ٹیچرز ریکوائرڈ ہیں اسکولس میں؟ وہ 75 جو ہے، دیکھیں اس میں ہمارا ڈسٹرکٹ فیصل آباد جو ہے پنجاب کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے لاہور کے بعد، اور اسی ریشو سے ہمارے یہاں اساتذہ کی ضرورت ہے۔ 352 اسکولز اپ گریڈ کر دیے گئے ہیں ابھی ریسنٹلی، اسی سال 3 ماہ پہلے۔ وہاں کلاسز بھی بیٹھ چکی ہیں، ٹیچر نہیں ہیں۔ جو پہلا سٹاف ہے اسی کو کہا گیا کہ آپ نے کلاسیں رن کرنی ہیں۔ 9th اور 10th کی کلاسز بٹھا دی گئی، اگر مڈل اسکول ہے اس کو ہائی کر دیا گیا، پرائمری ہے اس کو مڈل کر دیا گیا۔ تو ہم اساتذہ سے جب سٹیک ہولڈر سے، ہمارے سیکرٹری ایجوکیشن، ہمارے منسٹر صاحب جب ہمارے ساتھ میٹنگ ہوتی ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ جناب گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر سکولز کو اپ گریڈ کیا کریں۔ سکول کو سیاسی بنیادوں پر اپ گریڈ کرنا یہ کوئی بڑا مارکا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اپ گریڈ کر دیا جاتا ہے ٹیچرز نہیں دیے جاتے، اگر ٹیچرز وہاں پہلی تعداد میں کم ہیں ان کی ٹرانسفر کا ایشو آتا ہے۔ بہت بڑا یہ انیشیٹو جو ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو کہ ایجوکیشن میں جو ہمیں آن لائن کر دیا گیا ہے، ٹوٹلی آن لائن کر دیا گیا، ہماری ٹرانسفر، ہماری پروموشنز، بہت اچھا سٹیپ ہے۔ لیکن اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کی جو پابندی ہے وہ ہماری خصوصی طور پر فیمیل ہماری خواتین اساتذہ جو ہیں، ہماری بہنیں جو ہیں، وہ بڑے ان کی ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں شادی ہو جاتی ہے۔ اب کلاس اسکول کے اندر منیمم ٹیچر کتنے ہیں؟ 3 ہیں، یہی اتنے ریکوائرڈ ہیں۔ شادی اس کی ہو گئی ہے پنڈی، فیصل آباد سے ہو گئی ہے اس کی صادق آباد، اس نے تو ٹرانسفر ہونا ہے۔ اب وہ پچھلے 5 سال اس موجودہ گورنمنٹ کی ایس ٹی آر کی ریشو دیکھیں، پہلے تو سیاسی بنیادوں پر ٹرانسفر کروا لیتے تھے، اب آن لائن ہے، اسٹریٹ وہاں بلاک نظر آتی ہے کہ آپ ٹرانسفر اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ مراد راز صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اساتذہ جب جو موجودہ اسٹرینتھ بچوں کی ہے اس کے مطابق اگر آپ پہلے دے دیں گے تو پھر ٹیچرز کو ٹرانسفر ہونا بھی آسان ہوگا۔ ایک بیوہ ہے، ڈس ایبل ہے، جو ایک بچی کی شادی ہو جاتی ہے ٹیچرز کی، اس نے تو ٹرانسفر ہونا ہے۔ اتنے مسائل ہیں، اتنی ایگزامپل موجود ہیں، ان کی طرف نہیں دیکھا جاتا۔ اب جس بچی کی 5 سال پہلے شادی ہوئی ہے، ابھی تک وہ اپنے اسی میکے میں، میکے کے اسکول میں پڑھا رہی ہے، اور اس طرف دوسری طرف اس کا میاں جو ہے اس کو کوس رہا ہے کہ نوکری چھوڑ کے آ جاؤ، نہیں ٹرانسفر ہوتی تو نوکری چھوڑ دو۔ اس دور میں جو کہ مہنگائی کا کتنا مطلب زور ہے، اس میں وہ کس طریقے سے کہ اس نے پہلے بڑی مشکل سے جاب حاصل کی ہے، اور جاب حاصل کرنا اس دور میں بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ مسائل جو ہیں، یہ میری خصوصی طور پر میں اپنے ارباب اختیار سے آج کے اس پروگرام کے بحاف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو اس کو ختم کر کے، ہمارے میل پہ اگر نہیں بھی کرنا ہے تو ہماری بہنوں کے لیے ایس ٹی آر کی ریشو ختم کر دی جائے، اور ان کو جہاں ان کی ضرورت ہے، ان کو نے ٹرانسفر کروانی ہے، ان کو ٹرانسفر کا حق دیا جائے۔ بالکل، اینڈ آف کورس بہت سارے اور سوالات بھی ہیں، بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ، اسپیشلی ایجوکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کے پاس وہ ساری ریسورسز اویلیبل ہوں۔ مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے آج اسپیسیفکلی گورنمنٹ اسکولس کے حوالے سے بات کریں، کس طرح سے اساتذہ کو اور ان کی بیسک ریکوائرمنٹس اور نیڈس کو اگنور کیا جاتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بچوں کے فیوچر پہ امپیکٹ کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ جو بچے آج پڑھ رہے ہیں، جو بچے آج اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی بیسک چیزیں، جو چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہیں، جو ریسورسز ان کو چاہیے کامیاب ہونے کے لیے زندگی میں، وہ ان کو دی جائیں۔ اور اساتذہ سے زیادہ ضروری رول بچے کی ڈیولپمنٹ میں شاید صرف ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ماں باپ کے بعد
ٹیچرز ہی بچے کو ڈیولپ کرتے ہیں اور بچے کو اپ برنگ کرتے ہیں ایک طرح سے ٹو میک دیم دا پیپل دیٹ دے آر ان لائف. اور بہت ضروری ہے کہ ان کی جو بھی نیڈز ہیں جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے اور ان کی نیڈز کو اگنور تو بالکل بھی نہیں کیا جائے. گورنمنٹ کے درمیان اور ٹیچرز کے درمیان ایک بریک نظر آتا ہے, کمیونیکیشن گیپ نظر آتا ہے جہاں پر وہ اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں. احتجاجوں پر اترنا پڑتا ہے روز بروز کیونکہ بات سنی ہی نہیں جاتی کسی اور طریقے سے. اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں, کوئی بھی آپ کے سوال ہیں, کنسرنز ہیں, پیرنٹ ہیں, آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں یا آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا, کال کریں اور ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بنیں. آگے بڑھتے ہوئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو کے اندر جہانگیر اشرف جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جہانگیر شو میں. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. مجھے پتا ہے بہت مصروف ہوتے ہیں تو لیکن بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کے حوالے سے ہم بات کریں. یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ کورٹ تک جانا پڑتا ہے ٹیچرز کو, جس طرح سے ہم بریک میں بات کر رہے تھے. ڈسکشن تو دور کی بات ہے کہ مل بیٹھ کے بات ہو جائے, کنسرنز کو سنا جائے, چیزوں کو آسان بنانے کی کوشش کی جائے, سیدھا کورٹ پر جانا پڑتا ہے. میں چاہوں گی اس پر تھوڑا سا کامنٹ کریں کہ بات یہاں تک کیوں پہنچ گئی. اچھا, حکومت جو ہے یہ حکومت ہو, سابقہ حکومتیں ہوں, ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے ڈیلے کیا جائے چیزوں کو, معاملات کو. جب ڈیمانڈ آتی ہے, کوئی انیشیٹ ہوتی ہے نیچے سے کہ یہ ڈیمانڈ ہے ہماری, چاہے وہ ٹیچر ہوں یا کوئی بھی اور گورنمنٹ ملازم ہو یا ایون عوام ہو. اچھا, پہلے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے سب سے پہلے مرحلے میں, اس کی ڈیمانڈز کو, اس کی باتوں کو, اس کی جو ضروریات ہیں. کل دیکھیں گے, کل سنیں گے. اب دیکھیں, جو ہمارے ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو ہمارے اسکولس کی بہت زیادہ ڈیمانڈز ہیں, بہت زیادہ نیڈز ہیں جو کہ بچوں کو وہاں پر پراپر انوائرمنٹ ہونا چاہیے اور اس میں ٹیچرز کی موجودگی بھی بہت ضروری ہے. لیکن ٹیچرز کے تحفظات اپنی جگہ, ٹیچرز کی کمی کو ہی دور نہیں کیا جا سکا آج تک. نہ اسکول میں سٹاف پورا کیا جا سکا ہے اور نہ دیگر جو نیسیسٹیز ہیں جس میں کلاس رومز ہیں, فرنیچر ہے, ٹوائلٹ بلاکس ہیں, چار دیواری ہے, یہ ساری چیزیں. اب بات کرتے ہیں اساتذہ کے مطالبات کے حوالے سے. متعدد بار ہم نے دیکھا کہ اساتذہ سڑکوں پر آئے, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. ایون اس گورنمنٹ میں بنی گالا جب گئے یا اسلام آباد پروٹیسٹ ہوا تو ان پر شیلنگ بھی ہوئی, ان پر لاٹھی چارج بھی ہوا اور اس طرح سے کئی ٹیچر زخمی بھی ہوئے. اس کے بعد معاملہ یہ آتا ہے کہ جب آپ پروٹیسٹ سے بھی بعض اوقات ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ایجوکیٹرز بھی اسی طرح کورٹ میں گئے اپنا, کیونکہ ان کو مستقل کرتے وقت ان کی بہت ساری سروس کو حذف کر دیا گیا تھا. اگر 4-5 سال آپ سروس کر چکے ہیں تو آپ کو آج کی ڈیٹ سے ریگولر کیا جا رہا ہے. آپ کے پچھلے 4-5 سال کہاں گئے وہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے, وہ آپ کا شمار ہی نہیں کیا. اس کے لیے یہ کورٹ میں گئے اور 2018 میں ان کے حق میں فیصلہ آیا. لیکن اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود حکومت کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی, اب 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اس ڈیسیجن کو, لیکن آج کی ڈیٹ تک بھی حکومت نے ان کو سروس اور پے پروٹیکشن نہیں دیا جو کہ کورٹ مان چکی ہے کہ ان کا حق ہے. جس تاریخ سے یہ جوائن ہوئے ہیں ان کی کانٹریکٹ کی مدت کو بھی ریگولر کنسیڈر کیا جائے اور جتنی مراعات ہوتی ہیں وہ ان کو دی جائیں. لیکن گورنمنٹ ان کے پروٹیسٹ کے باوجود, ان کے ڈائیلاگ کے باوجود, سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود آج کی ڈیٹ تک بھی ان کو ان کا وہ حق نہیں دے رہی. اس کے پیچھے کیا وجہ لگتی ہے جہانگیر؟ اچھا, وجہ گورنمنٹ ہمیشہ فائنانس کا رونا روتی ہے کہ ہمارے پاس فائنانس نہیں ہے. جی, فائنانس کا رونا روتے ہی انہوں نے اب 25% ڈسپیرٹی جو الاؤنس کا اعلان کیا تھا کہ کچھ محکموں کو تو مراعات اتنی دے دی جاتی ہیں کہ بندہ سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ جناب 100% سے بھی زائد الاؤنسز. حالانکہ کئی دفعہ اور کئی جگہوں پر یہ رولنگ موجود ہے. جیسے اسکول کی فیس جب انہوں نے فکس کروائی پرائیویٹ سیکٹر کی تو اس میں کہا کہ جتنی فیس ہوگی اس سے زیادہ الاؤنس نہیں لے سکتے, چاہے وہ سیکیورٹی ہو, چاہے ایڈمیشن فیس ہو, چاہے وہ جنریٹر فنڈ کا نام ہو. کوئی بھی فنڈ جو ہے وہ جنرل جو فیس آپ کی ٹیوشن فیس ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. سکولز کے لیے تو یہ رولنگ موجود ہے. لیکن آپ کی گورنمنٹ ملازمین اکثر ڈپارٹمنٹ میں ایسے ہیں وہ 100% سے زیادہ انکریمنٹس لے رہے ہیں, بینیفٹس لے رہے ہیں, مراعات لے رہے ہیں. اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو جنرل ایجوکیشن سمیت مختلف محکمے ایسے ہیں جن میں کوئی پچھلے 3 سال میں انکریمنٹ نہیں دیا گیا, جس پر اساتذہ سمیت تمام جو طبقات تھے وہ سڑکوں پر آئے اور 25% الاؤنس منظور کروایا. لیکن المیہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے ٹیچرز کو آج بھی وہ 25% نہیں مل رہا. اب ہر جگہ پہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کم سے کم ہم ریونیو جو ہے وہ لگائیں, اکٹھا ہم کرتے جائیں لیکن اس کو واپس عوام پر نہ لگائیں. تو دیکھیں, اب جتنے بھی ملازمین یا عوامی منصوبے ہیں وہ اس گورنمنٹ میں تعطل کا شکار ہوئے, ڈلے ہوئے, اس کی ریزن یہی ہے کہ
یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ٹیکسز بہت زیادہ اکٹھے کر لیے, ہم نے ریونیو جنریٹ کر لیا, لیکن اس کو لگا نہیں رہے, پیسے کو سرکولیٹ نہیں کر رہے, ایک جگہ پہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے انفلیشن آپ کی بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. یہ ساری یک طرفہ جب آپ منی کی جو اس کی ٹریولنگ ہے وہ ایک سائڈ پہ کرتے جائیں گے اور واپس نہیں منی آئے گی عوام کے پاس, تو پھر آپ کے جو سطح غربت والی بات اور انفلیشن والی بات وہ چیزیں بڑھتی جائیں گی. اور مہنگائی کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پیسہ سرکولیٹ نہیں ہو رہا, صرف گورنمنٹ کے پاس جائی جا رہا ہے اور گورنمنٹ واپس اس کو انویسٹ نہیں کری. ہمارے کتنے سکولز ایسے ہیں جس میں اساتذہ نہیں ہیں, کتنے سکولز ایسے ہیں جس میں ہیڈ نہیں ہے, اور بہت سارے سکول ایسے ہیں جس میں کمروں کی کمی ہے, چار دیواری نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی؟ گورنمنٹ اس پہ انویسٹ کرے, پیسہ لگائے, لیکن گورنمنٹ نے پچھلے 3 سال میں ایک بھی ٹیچر بھرتی نہیں کیا. اب اس کا سارا بوجھ پہلے سے جو موجود ٹیچر ہیں ان پر پڑے گا. اب تعداد بچوں کی ہر سال بڑھتی ہے سکولز میں داخلے کے حوالے سے, اور ٹیچرز کی تعداد کم ہو رہی ہے کیونکہ ٹیچرز ریٹائر ہو رہے ہیں ہر سال. اب یہ گورنمنٹ جب آئی تھی تب 2000 سیٹس فیصل آباد میں ویکنٹ تھی, اس وقت 4000 سیٹ ویکنٹ ہے, یعنی کہ 2000 ٹیچر ان 3 سال میں ریٹائر ہو چکا ہے. ان کی جگہ ایک بھی ٹیچر نیا بھرتی نہیں کیا گیا, تو ان کا برڈن بھی باقی ٹیچرز پر ڈیوائیڈ ہوگا. اگر ایک کلاس میں پہلے 80 بچے بیٹھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے اگلے سال اس میں 100 بچہ بٹھانا پڑ جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پر اساتذہ سڑکوں پر بھی رہتے ہیں, اور رزلٹ بھی گورنمنٹ سکولز کے وہ نہیں ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اساتذہ جو ہیں وہ گراؤنڈ لیول پر آپ کے تعلیمی اداروں کو چلا رہے ہیں, ان کی ڈیمانڈز, ان کی بات سننا یہ گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ فرض ہونا چاہیے, لیکن وہ فرض ادا نہیں ہو رہا. بالکل. انصفتر صاحب میں چاہوں گی اگر آپ بھی اس کے حوالے سے کچھ کہیں. جی بہت شکریہ. جہانگیر اشرف صاحب نے جو باتیں کی ہیں, جو ڈیٹا ہے وہ ریئلٹی پہ بیس کرتا ہے, کیونکہ یہ ڈیٹا ہم نے وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. جیسے انہوں نے بات کی کہ ہمیں کانٹریکٹ سے ریگولر کرتے وقت ہماری پچھلی 7 سال کی سروس کو حذف کیا کر دیا. ہم کورٹ میں گئے, ہم کچھ 10 سال کا عرصہ کورٹ میں دھکے کھاتے رہے. اساتذہ ایک استاد ہونے کے ناطے اب انصاف جو عدالت ہے اس نے انصاف دے دیا ہے کہ یہ ٹیچر کا, ہر پاکستانی شہری کا رائٹ ہے کہ وہ جس دن سے بھرتی ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ میں اس کو اس دن سے مراعات ہونی چاہیے. ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا فنانس ڈپارٹمنٹ, پنجاب گورنمنٹ سپریم کورٹ میں اپیل پہ چلی گئی. 3 سال کے بعد سپریم کورٹ سے بھی یہ فیصلہ 3 مارچ 2021 کو منصور علی شاہ صاحب نے یہ الفاظ کہتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ کو کہا کہ کیسا لگے گا کہ اگر آپ کے سیکٹری ایجوکیشن کی 5 انکریمنٹ ختم کر کے میں ان کو انیشیل پہ لے آؤں, کیسا لگے گا. تو آپ نے ایک استاد کو کی 6-7 انکریمنٹ ختم کر کے اس کو انیشیل سٹیج پہ لا کر پرماننٹ کیا ہے. ان کو ڈیٹ آف جوائننگ سے تمام اراد دیں. یہ فیصلہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا گیا کہ ہم بھی ایک نہیں مانگ رہے, عدالت کی طرف سے دیا گیا انصاف اس کے مطابق ہمارے جو ایریئر ہیں, ہمارے ڈیٹ آف جوائننگ سے ہم وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے, بالکل میں چاہوں گی کیونکہ کافی سینسیٹیو سبجیکٹ ہے, بہت ساری چیزیں اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس کور کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے, تو بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیوں گورنمنٹ اسکولس میں وہ ریسورسز نہیں پرووائڈ کی جاتی ہیں جو کہ آج کے بچے کی نیسیسٹی ہے. ہم چاہتے ہیں جو فیوچر جنریشن ہے ان کے پاس وہ ساری ریسورسز, وہ ساری آسانیاں موجود ہوں جو ان کو زندگی میں سکسیزفل بنا سکیں, آگے چل کے اپنی, چاہے وہ فیملیز کا خیال رکھنا ہو, چاہے اپنے لیے زندگی میں کچھ کرنا ہو, وہ ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکے جس طرح سے بھی وہ چاہتے ہیں, جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں, جاب کرنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, جس طرح سے بھی وہ ہماری اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کی ایجوکیشن کو بہتر کیا جائے. جب بھی ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کے ساتھ پوری فیملی اس کی جڑی ہوتی ہے, جو کہ اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آگے جا کے یہ بچہ جو ہے اپنے لیے کچھ کرے گا, نہیں تو ہمارے لیے کچھ کرے گا, اپنی فیملی کے لیے کچھ کر پائے گا. لیکن اگر بیسک چیزوں پر ہی کمپرومائز کیا جائے گا, اسپیشلی اگر ہم گورنمنٹ اسکولس کے حوالے سے بات کریں جہاں پر بیشتر جگہوں پر ٹیچرس کو وہ بیسک چیزیں نہیں دی جا رہی جس کے تھرو
وہ بچوں کو صحیح طرح سے پڑھا سکتے ہیں. بلڈنگز وغیرہ کی بات تو دور کی ہے, جہاں پر چاہے وہ بکس ان کے پاس اویلیبل نہیں ہیں یا بلڈنگز کہیں پر اویلیبل نہیں ہیں, لیکن اساتذہ ہی کی شارٹیج ابھی تک ہم ختم نہیں کر پائے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے اسی چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے, اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, اور آپ کے کوئی بھی کنسرنز ہیں, سوالات ہیں یا کوئی بھی سجیشنز ہیں جو کہ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ ایجوکیشن سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کا بچہ اسکول میں ہے, جس بھی طرح سے آپ کنیکٹڈ ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا, کال کریں اور ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بنیں. آگے چلتے ہیں, جہاں سے آپ نے بات چھوڑی تھی بریک میں جانے سے پہلے وہیں سے کنٹینیو کر لیتے ہیں. جی بہت شکریہ. میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے جہانگیر اشرف صاحب نے بات بتائی کہ پچھلے سال 11,000 ہمارے 16 اسکیل کے SSEs اور AEs ہمارے بھائی جو ہیں ان کو ریگولر نہیں کیا جا رہا ہے, جبکہ ریگولر ایکٹ بھی موجود ہے. ریگولرائزیشن ایکٹ 2018 اس گورنمنٹ نے اس کو امینڈ کر کے 19 کر دیا. اب ایکٹ بعد میں بنا, ہمارے اساتذہ پہلے بھرتی ہوئے. ایکٹ میں لکھ دیا گیا کہ ان کو PPS کے تھرو جو ہے وہ انٹرویو دینا پڑے گا, انٹرویو دینے کے بعد یہ پرماننٹ ہوں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے وہ ایک باقاعدہ جو گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے لانچ کردہ NTS ٹیسٹ انٹرویو کے بعد وہ باقاعدہ بھرتی ہوئے. اب بھرتی ہو رہا ہے وہ 14 میں, وہ بھرتی ہو رہا ہے 15 میں, وہ 16 میں, 17 میں, ایکٹ بن رہا ہے 18 میں. اب وہ ایکٹ جو ہے ہم نے گورنمنٹ پنجاب کو سیکٹری ایجوکیشن کے تھرو, منسٹر ایجوکیشن کے تھرو یہ 12 بعد ہم ٹیبل ٹاک پہ گئے, پروٹیسٹ بھی کیے کہ جناب یہ ایکٹ آنے والے لوگوں کے لیے ہوگا, یہ جو پہلے آلریڈی بھرتی ہو چکے ہیں ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ہم جب ہماری بات نہ سنی گئی, پھر ہم نے بنی گالہ کا 19 دسمبر 2020 کو ہم نے بنی گالہ کا رخ کیا. ہمارے اوپر بدترین شیلنگ کی گئی. پھر گورنمنٹ پنجاب بفر گئی. منسٹر مراد راز صاحب نے بھی ٹویٹ کیے, اور گورنر ہمارے جو جناب وزیر قانون رضا بشارت صاحب نے ہمیں فوری کال کیا. 2 دن کے بعد ہماری رضا بشارت صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی. انہوں نے پرومس کیا کہ آپ کو ادھر نہیں جانا چاہیے تھا, میرے پاس آتے اگر آپ کی بات نہیں سنی جا رہی تھی. ہم نے کہا جی چلیں جی, ہم نے اب سنا دی ہے تو ہمیں کر. اس وقت سے لے کے ابھی تک اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی. رضا بشارت صاحب نے 20 مرتبہ ہمارے ساتھ میٹنگ کر لی ہے, لیکن ابھی ہمیں سننے کو آیا ہے کہ ایک کیبنٹ میٹنگ ہو چکی ہے جس میں اپروول دے دی گئی ہے, اور ابھی وہ اسمبلی میں بل پاس ہوگا. پھر جا کے یہ ہمارے 11,000 سے کچھ سم تھنگ جو ہمارے اساتذہ جو ہیں میل ہیں فیمیل ہیں 16 اسکیل کے ہیں, جو 2014 سے لے کے بھرتی ہوئے تھے, 3 بھرتیوں میں ہوئے, اور وہ ان کو مشکل کیا جائے گا. اچھا جب وہ مشکل کیا جائے گا ان کو بھی اسی طریقے سے ڈیٹ آف جوائننگ سے نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب پہلے ہی 1.5 لاکھ اساتذہ کا مسئلہ موجود ہے جو کورٹ نے انصاف دے دیا, وہ امپلیمنٹ نہیں گورنمنٹ کر رہی. ان کے بھی 8-7 سال حذف کر دیے جائیں گے. ان کا ایک اور ایشو پھر شروع ہو جائے گا. یہ اساتذہ کی ایشو ہے, جب یہ سالو نہیں ہوں گے. ایک استاد کلاس روم کے اندر آپ اس کو کہتے ہیں ڈیلیور کرنا ہے, وہ ذہنی طور پہ انتشار کا شکار ہے. اس کا دیکھیں مراد راز صاحب نے کہا کہ ٹیچر کو اب باہر نہیں نکلنا پڑے گا, سڑکوں پہ نہیں آنا پڑے گا, دفاتر میں نہیں آنا پڑے گا. تو بات تو وہیں کی وہیں ہے. کتنی بار ہم نے مراد راز صاحب یہ چیزیں مراد راز صاحب کی ٹپس پہ موجود ہیں, لیکن کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی امینڈمنٹ اگر گورنمنٹ پنجاب اپنے پسند کی لانا چاہتی ہے تو ود ان 9 days اسمبلی میں بل پاس کروا لیا جاتا ہے. تو یہ امینڈمنٹ جس پہ اتنے پروٹیسٹ ہو چکے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نوٹس میں یہ بات آ گئی کہ اساتذہ جو ہے بنی گالہ کا رخ کیوں کیا ہے. بالکل. جہانگیر یہاں پر ایک سوال جو مائنڈ میں آتا ہے, جب کورٹ کی طرف سے بھی امپلیمنٹیشن کا کہہ دیا گیا ہے, ڈیسیژن لے لیا گیا ہے, تو آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی اس میں امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ اچھا رکاوٹ یہی ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ایک تو فائنانس کا ایشو ہے, دوسرا اس کو ضد کا مسئلہ بنا لیتے, انا کا مسئلہ بنا لیتے کہ جناب اب ہمارے خلاف کورٹ میں گئے ہیں تو ہم اس کو ڈیلے کریں گے. اب ڈیلے کی ٹیکٹس یہ تھا کہ 2018 میں ان کے حق میں جب ڈیسیجن آیا تو گورنمنٹ دوبارہ اپیل میں چلی گئی. اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام ایک تو ان کو فیصلہ لینے میں کئی سال لگ گئے, اور فیصلہ آنے کے بعد گورنمنٹ اپیل میں چلی گئی. اس اپیل کا فیصلہ اب اس سال 2021 میں آیا ہے. اس کا مطلب اپیل کے بعد 3 سال تو گورنمنٹ نے ویسے ہی وہ ڈیلے کروا دیا.
اب اپیل ان کی خارج ہو کے دوبارہ ان کے حق میں جو فیصلہ آیا ہے، اب گورنمنٹ اس کو بھی سوچ رہی کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی اور ہیلے بہانے سے ایکشن پلان کیا ہوگا یہ دیکھتے ہوئے کہ گورنمنٹ بار بار ڈیلے کرنے کی کوشش کری ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، ٹیچرز جو ہیں وہ پہلے بھی جس طرح اب بتا رہے کہ ہم دوبارہ سے پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے، اور چونکہ اب جیسے انہوں نے کہا کہ اب ان کے ساتھ وہ 11,000 مزید ٹیچر مل جائیں گے جو گورنمنٹ کے خلاف پہلے سے پروٹیسٹ میں ہیں، کہ ان کو مستقل کیا جائے. بالکل جی، اور بڑا ہی افسوسناک قصہ ہے یہ کہ ہمیشہ احتجاج کی طرف جانا پڑتا ہے، یا تو کورٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی بات نہیں سنی جاتی ان اساتذہ کی جو کہ ایک بچے کا فیوچر بناتے ہیں. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا. امید کریں گے چیزیں بہتری کی طرف جائیں. یہاں پر ایک چھوٹا